أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک دفعہ پھر ہم الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں. الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ. اس کتاب کے مؤلف ہیں امام محمد بن علی بن محمد الشوکانی. 1250 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. 1250. تو آج کے درس میں گفتگو ہوگی ان کی شخصیت کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں، اور آئندہ درس سے باقاعدہ کتاب پڑھنے کا آغاز ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے مؤلف کی طرف چلتے ہیں، رائٹر کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کون ہیں. ابو علی ان کی کنیت ہے. نام ان کا محمد ہے. ان کے والد کا نام علی ہے. ان کے دادا کا نام محمد ہے. محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ الشوکانی. امام شوکانی کی کتاب ہے البدر الطالع. اس کتاب میں انہوں نے اپنے حالات زندگی لکھے ہیں، اپنا تعارف پیش کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا نسب بھی بیان کیا ہے. تو انہوں نے اپنا نسب ہود علیہ السلام کے بیٹے قحطان تک پہنچایا ہے، پھر آدم علیہ السلام تک پہنچایا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی اس معاملے میں مہارت کا. یہ 1173 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. 1173. کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ شوکان میں. یہ اس زمانے میں ایک گاؤں تھا، اور یہ یمن کے دارالحکومت کیپٹل صنعاء سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. امام شوکانی نے اپنے والد کے زیر سایہ تربیت پائی، پرورش پائی. ان کے والد گرامی اہل علم میں سے تھے، بلکہ ان کے والد صنعاء شہر میں قاضی بھی رہے ہیں. اپنے والد گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں امام شوکانی: والحاصل انہ علی نمط السلف الصالح فی جمیع احوالی. کہ میرے والد صاحب کے بارے میں خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کے طرز پہ زندگی گزارتے تھے. ومن عرفہ حق المعرفہ تیقن انہ من اولیاء اللہ. اور جنہوں نے میرے والد کو اچھی طرح پہچان لیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے والد اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ نے صنعاء شہر میں قرآن کریم کا علم لیا، اور ان کے والد گرامی کی کوشش تھی کہ ان کا بیٹا ایک ہی کام کرے، اور وہ کون سا؟ علم لینے کا. پوری کوشش تھی کہ بیٹے کی توجہ دائیں بائیں کسی اور چیز کے اوپر نہ ہو. اور اس معاملے میں امام شوکانی کے والد نے ہر مشکل کو برداشت کیا، لیکن بیٹے سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ نے علم لینا ہے. امام شوکانی فرماتے ہیں والد صاحب مجھ پہ بڑی شفقت کرتے تھے، اور علم لینے کے معاملے میں بہت تعاون کرتے تھے، اور علم لینے کے معاملے میں جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی فراہم کرتے تھے، اور میرا کام علم لینے کے سوا کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں فجزاہ اللہ خیرا، اللہ میرے والد کو جزا دے. وکافاہ بالحسنی، اور انہیں جنت میں جگہ عنایت فرمائے. یہاں سے ہمیں سبق ملا
کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو علم کے لیے وقف کر دیں. اور علم سے مراد کون سا علم ہے؟ دین کا علم، قرآن کا علم، احادیث کا علم. امام شوکانی نے بہت سے متون حفظ کیے تھے. متون سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی علم کے بارے میں مختصر کتاب، مختصر لیکن شامل، یعنی کہ اس علم کے متعلق، اس فن کے متعلق بڑی تمام چیزیں اس کتاب میں آ جائیں لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ، ایسی کتاب کو متن کہتے ہیں. تو ایسے بہت سے متون انہوں نے حفظ کیے تھے. جن علماء کرام سے انہوں نے علم لیا اپنے والد گرامی کے علاوہ، ان کے ناموں کا تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ان کے والد صاحب کے بارے میں یہ اہم بات بتانا چاہوں گا کہ شروع میں امام شوکانی نے اپنے والد سے علم لیا ہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کے والد نے اپنے بیٹے سے صحیح بخاری پڑھی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ صحیح علم وہی لے سکتا ہے جو علم لینے میں اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ جس سے میں علم لے رہا ہوں وہ مجھ سے بڑا ہے یا مجھ سے چھوٹا ہے. علم کے معاملے میں کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. تو والد گرامی کے علاوہ دوسرے جو ان کے استاد ہیں وہ ہیں شیخ الاسلام عبد القادر بن احمد الکوکبانی، اور یہ امام شوکانی کے بڑے مشائخ میں سے ہیں. ان کی وفات تک امام شوکانی ان کے ساتھ چمٹے رہے ہیں، ان کے ساتھ لگے رہے ہیں. اور علم ایسے ہی ملتا ہے کہ آپ جس استاد پہ مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے علم دے سکتا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جائیں. ان سے انہوں نے بہت سے فنون میں فائدہ اٹھایا. صحیح بخاری کا کچھ حصہ پڑھا فتح الباری کے ساتھ ساتھ، صحیح مسلم مکمل پڑھی، اور اس کی شرح جو امام نووی نے لکھی ہے اس کا بھی کچھ حصہ پڑھا. ترمذی شریف ان سے مکمل طور پہ پڑھی، نسائی شریف، ابن ماجہ، موطا، الشفاء قاضیات کی، اور الفیہ عراقی کا کچھ حصہ، اور لغت کی کتابیں الصحاح امام جوہری کی، قاموس کا کچھ حصہ. یہ علوم انہوں نے اپنے استاد عبد القادر بن احمد الکوکبانی سے لیے ہیں. امام شوکانی کے تیسرے بڑے استاد ہیں الحسن بن اسماعیل المغربی. مغربی جو نسبت ہے یہ اس ملک کی طرف نہیں ہے جسے آج مغرب کہتے ہیں اور مراکش کہا جاتا ہے ہمارے اردو میں، بلکہ یہ مغارب ایک جگہ ہے صنعاء میں، ان کے یمن میں ہی اس کی طرف نسبت ہے. تو ان کے ساتھ بھی امام شوکانی چمٹے رہے ہیں، ان کے ساتھ لگے رہے ہیں. مسلم شریف کا کچھ حصہ ان سے پڑھا ہے، ابو داؤد شریف مکمل طور پہ ان سے پڑھی ہے، بلوغ المرام کی شرح پڑھی ہے. بڑے علماء یہ بنتے ہیں، آپ دیکھیں کہ صرف متن نہیں پڑھے بلکہ شروحات بھی پڑھی ہیں، باقاعدہ پڑھی ہیں. تو یہ دو استاد ہیں، یعنی کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ تین استاد ہو گئے جن کا میں نے باقاعدہ تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کے کئی ایک استاد ہیں، سب کا تذکرہ کرنا شاید ممکن نہ رہے، لیکن ایک اور استاد کا تذکرہ کروں گا، وہ ہے علی بن ابراہیم بن عامر الشہید. ان کے بارے میں امام شوکانی کہتے ہیں کثیرا ما یرجع الی البحث وان کان یعلم بالمسئلہ. مسئلہ معلوم ہوتا پھر بھی مسئلے کے بارے میں مزید مطالعہ کرتے رہتے. کہتے ہیں کہ فإنی سمعت منہ صحیح البخاری من اولی الی آخری بلا فوت. میں نے صحیح بخاری ان سے پڑھی ہے شروع سے لے کے آخر تک بغیر کسی حصے کو چھوڑے.
آپ دیکھیں امام شوکانی کئی ایک اساتذہ سے صحیح بخاری پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہے علم لینے کا طریقہ. انسان علم میں یوں پختہ ہوتا ہے، اس استاد سے بھی وہ کتاب پڑھی، دوسرے سے بھی پڑھی، تیسرے سے بھی پڑھی. امام شوکانی نے علمی مراحل یمن کے شہر صنعاء میں طے کیے ہیں. یمن سے باہر نہیں نکلے، سفر نہیں کیا. حالانکہ علماء کرام علم میں پختگی کے لیے سفر کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ علم کی خاطر سفر کریں، اس ملک میں جائیں، اس ملک میں جائیں، اس شہر کے علماء سے علم لیں، اس شہر کے علماء سے علم لیں. لیکن امام شوکانی نے ایسا نہیں کیا. اس کے کئی ایک اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کو اجازت نہیں دی، اور دوسرے نمبر پہ یمن میں ہی بڑے بڑے علماء کرام ان کو مل گئے. امام شوکانی رحمہ اللہ اپنے مشائخ سے علم لیتے بھی تھے، اور جلد ہی انہوں نے علم دینا بھی شروع کر دیا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ دینا، اور فتاویٰ کے لیے دور دور سے لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس قدر مطالعہ کرنے کے بعد تقلید کی بجائے اجتہاد کا راستہ اختیار کیا. اپنے بارے میں وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جب میں 30 سال کا ہوا تو میں نے اچھی طرح علم دینا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا. اس سے پہلے بھی پڑھا رہے تھے، لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں سے میں بے رغبت تھا. میں کسی جج کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوا اپنی حاجت کے لیے، کسی حکمران کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوا اپنی حاجت کے لیے، اہل دنیا میں سے کسی کو اپنا خاص دوست نہیں بنایا، بلکہ سارے اوقات وقف تھے علم لینے کے لیے، علم دینے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، اور دینی کتابیں لکھنے کے لیے. امام شوکانی کے بڑے بڑے شاگرد کون ہیں؟ پہلے شاگرد احمد بن زید الکبسی الصنعانی. یہ ایک لمبے عرصہ تک مؤلف کے ساتھ رہے، امام شوکانی کے ساتھ رہے، اور ان سے کئی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی لمبی لمبی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں. مثال کے طور پہ نیل الاوطار پڑھی ہے. دوسرے نمبر پہ اسماعیل بن ابراہیم بن حسین بن مہدی، یہ امام شوکانی کے ساتھ 40 سال تک رہے ہیں. امام شوکانی سے صحیح بخاری پڑھی ہے، زاد المعاد پڑھی ہے. یہ امام شوکانی کے بارے میں کہتے ہیں یہ والے شاگرد کہ امام شوکانی کا اخلاق دیکھیے اور ان کا تحمل دیکھیے کہ میں 40 سال تک ان کے ساتھ رہا ہوں، ایک مرتبہ بھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میرے اوپر ناراض ہوئے ہوں یا دوسرے طالب علموں پہ ناراض ہوئے ہوں. جبکہ طالب علموں کے مابین بحث و مباحثے ہوتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ طالب علموں پہ ناراض نہیں ہوتے تھے. امام شوکانی کے شاگردوں میں سے ایک ہے محمد بن احمد الصنعانی. انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک امام شوکانی سے علم لیا اور بہت سی کتابیں ان سے پڑھی ہیں. صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، موطا، زاد المعاد، اور اس کے علاوہ کئی کتب.
امام شوکانی کے شاگرد تو بہت سارے ہیں، لیکن جن کا میں تذکرہ آخری نمبر پہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا تعلق ہے کس ایریے سے، پاک و ہند سے، ہندوستان پاکستان سے، تو اس مناسبت سے امام شوکانی کے شاگرد ہیں ابو الفضل عبد الحق العثمانی الہندی المکی۔ ابو الفضل عبد الحق العثمانی الہندی المکی، ہندوستانی ہیں اور مکی بھی ہیں، ان کے مکہ میں رہے ہیں۔ یہ ہندوستان سے امام شوکانی کے پاس آئے اور ان سے علم لیا، اور پھر انہوں نے کتاب و سنت کا علم اور سلف صالحین کا عقیدہ ہندوستان میں عام کیا، اور انہی سے متاثر ہوئے تھے نواب صدیق حسن خان۔ اور نواب صدیق حسن خان کی کتب سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ امام شوکانی کے کیا ہوں، شاگرد ہوں، کیونکہ وہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں قال شیخنا، ہمارے شیخ نے کہا۔ مراد کس کو لے رہے ہوتے ہیں؟ امام شوکانی کو۔ تو دیکھنے والا، پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ براہ راست شاگرد ہیں امام شوکانی کے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، درمیان میں واسطہ ہے۔ البتہ نواب صدیق حسن خان چونکہ امام شوکانی سے بہت متاثر ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں قال شیخنا۔ ورنہ یہ بات معلوم رہے کہ نواب صدیق حسن خان پیدا ہوئے ہیں 1248 ہجری میں، 1248 میں، اور ہندوستان میں ان کو امام شوکانی کی زندگی کے صرف 2 سال ملے ہیں، یعنی کہ آپ صاحب کی عمر صرف 2 سال تھی جب امام شوکانی فوت ہوئے ہیں۔ امام شوکانی کی کتب کی طرف آتے ہیں، تالیفات کی طرف۔ امام شوکانی کی کتب بہت سی ہیں، اور اللہ نے ان کی کتب کو بڑی قبولیت دی ہے۔ تھوڑی سی کام کر دیں، بہت تیز ہے۔ امام شوکانی اپنے استاد علی بن ابراہیم بن عامر الشہید، جس کا نام میں نے لکھوایا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا تھا اپنے اس استاد پہ کہ تدریس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے بھی تھے، اور لکھنے میں اللہ نے ان کی تحریر میں بڑی برکت ڈالی تھی۔ تو میں نے ایک دن ان سے سوال پوچھا کہ کیسے آپ سب کچھ کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا اِنَّهُ لَا يَتْرُكُ النَّسْخَ يَوْمًا وَاحِدًا، میں لکھنے میں ناغہ نہیں کرتا، ایک دن کا ناغہ بھی نہیں کرتا۔ وَإِذَا عَرَضَ مَا يَمْنَعُ فَعَلَ مِنَ النَّسْخِ شَيْءً يَسِيرًا وَلَوْ سَطْرًا أَوْ سَطْرَيْنِ، اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر میں تھوڑا لکھتا ہوں، لیکن ناغہ نہیں کرتا، چاہے 1 سطر لکھوں چاہے 2 سطریں لکھوں۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں فَلَزِمْتُ قَاعِدَتَهُ هَذِهِ، میں نے اپنے استاد کے اس اصول کو اپنا لیا۔ فَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةً عَظِيمًا، تو مجھے اس میں بڑا فائدہ نظر آیا۔ اب امام شوکانی قاضی رہے ہیں، جج رہے ہیں ایک لمبے عرصے تک، تدریس بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بہت سی کتب لکھی ہیں، چند ایک کا تذکرہ کروں گا۔ مثال کے طور پہ ارشاد الغبی الی مذہب اہل البیت فی صحب النبی، اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل بیت صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ اہل بیت صحابہ کرام کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ دوسری کتاب ہے ان کی ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، یہ اصول الفقہ میں ان کی کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان کی کتاب ہے البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،
اس کتاب کا تھوڑا سا میں تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ توجہ سے آپ یہ بات سنیں گے تاکہ ہمیں اس شخصیت کا اندازہ ہو جن کے ساتھ ہم نے اس کتاب میں ایک عرصہ گزارنا ہے. انشاءاللہ امام شوکانی کے ساتھ ہم نے ایک عرصہ گزارنا ہے. تو ان کی یہ کتاب البدر الطالع اس وقت میرے پاس ہے. اس کتاب کا تعارف کیا ہے، اس سے آپ کو ان کی شخصیت کا پتہ چلے گا. اس میں انہوں نے ان شخصیات کا تذکرہ کیا ہے جو 7ویں ہجری کے بعد آئی ہیں، اور مین مقصود ان کا یہ تھا کہ یہ ثابت کریں کہ اس آخری زمانے میں بھی اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو مجتہد ہیں. مقصد ان کا تھا رد کرنا اہل تقلید پہ. تقلید والے لوگ آج بھی اور ان کے زمانے میں بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں اب کوئی مجتہد نہیں، بس اب ہر ایک پہ واجب ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک کا مقلد بن جائے، اجتہاد کا دروازہ بند. تو انہوں نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی اور ثابت کیا کہ بعد میں بھی اللہ نے کئی مجتہد پیدا کیے ہیں. امام شوکانی کہتے ہیں وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ بِمَكَانٍ مِنَ الْجَهَالَةِ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى حَظٍّ مِنْ عِلْمٍ وَأَنْزَلُ نَصِيبٍ مِنْ عِرْفَانٍ وَأَحْقَلُ حِصَّةٍ مِنْ فَهْمٍ، کہ یہ سوچ جہالت پہ مبنی تھی، اور اس بات کو ہر وہ شخص جانتا ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا بھی علم دیا ہے، تھوڑی سی سمجھ دی ہے. لِأَنَّهَا قَصْرٌ لِلتَّفَضُّلِ الْإِلَٰهِ، یہ دعویٰ کرنا کہ بعد میں کوئی مجتہد نہیں آیا نہ آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو محدود کرنے کے مترادف ہے. وَالْفَيْضِ الرَّبَّانِي عَلَى بَعْضِ الْعِبَادِ دُونَ الْبَعْضِ وَعَلَى أَهْلِ عَصْلٍ دُونَ عَصْلٍ وَأَبْنَاءِ دَهْرٍ دُونَ دَهْرٍ بِدُونِ بُرْهَانٍ وَلَا قُرْآنٍ، بغیر کسی قرآنی آیت کے، بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے فضل کو شروع کے زمانوں کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سلف صالحین کے زمانے کے لوگوں پہ اللہ کا فضل زیادہ ہوا، اللہ کی رحمت زیادہ ہوئی، لیکن یہ کہ اللہ کا فضل بعد میں کسی پہ نہیں ہوگا، بعد میں اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے، یہ بات غلط ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ کتاب لکھی. کہتے ہیں گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں اِلَى وَضْعِ كِتَابٍ يَشْتَمِلُ عَلَى تَرَاجِمِ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِ الثَّامِنِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّا بَلَغَنِي خَبَرُهُ إِلَى عَصْرِنَا هَذَا. تو پھر میں نے 8ویں صدی اور اس کے بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء کرام کے بارے میں لکھا. لِيَعْلَمَ صَاحِبُ تِلْكَ الْمَقَالَةِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَفَضَّلَ عَلَى الْخَلَفِ كَمَا تَفَضَّلَ عَلَى السَّلَفِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنا فضل و کرم کیا ہے سلف صالحین پہ، ایسے ہی اللہ نے فضل و کرم کیا ہے بعد میں آنے والے لوگوں پہ بھی، اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجتہد پیدا کیے ہیں. تو اس کتاب میں تقریباً 610 لوگوں کے حالات لکھے ہیں امام شوکانی نے، اور ان میں سے بہت سے علماء ہیں، لیکن مناسبت سے کئی بادشاہوں کا بھی انہوں نے تذکرہ کر دیا ہے، دیگر لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیا ہے. تو یہاں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا امام شوکانی کی سوچ کا. امام ابن الوزیر ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں یمن میں، ان کا بھی انہوں نے ترجمہ لکھا، حالات زندگی لکھے ہیں. تو ان کے حالات زندگی میں تھوڑی سی انہوں نے تقلید کے موضوع پہ گفتگو کی ہے، وہ سننے کے لائق ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ فِي دِيَارِ زَيْدِيَّةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَدَدًا يُجَاوِزُ الْوَصْفَ يَتَقَيَّدُونَ بِالْعَمَلِ بِنُصُوصِ الْأَدِلَّةِ وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى مَا صَحَّ فِي الْأُمَّهَاتِ الْحَدِيثِيَّةِ وَمَا يَلْتَحِقُ بِهَا مِنْ دَوَاوِينِ الْإِسْلَامِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى سُنَّةِ سَيِّدِ الْأَنَامِ وَلَا يَرْفَعُونَ إِلَى التَّقْلِيدِ رَأْسًا لَا يَشُوبُونَ دِينَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْبِدَعِ التي لا يخلو اہل مذہب من المذاہب من شیء منها. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، زیدیوں کے ملک میں، زیدیوں سے مراد یمن میں زیدی رہتے ہیں. یہ کون ہیں؟
یہ شیعہ ہیں، لیکن یہ شیعوں میں سے شاید سب سے بہتر ہیں، اور ان پہ کفر وغیرہ کا فتویٰ لگانا بہت مشکل ہے۔ ان میں خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس حد تک نہیں گئے کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ تو امام شوکانی بھی پہلے انہی میں سے تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو مزید سمجھ دی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک، زیدیوں کے ملک میں، کتاب و سنت کے ایسے ایسے امام ہیں کہ جو صرف کتاب و سنت کی نصوص پہ عمل کرتے ہیں اور ان احادیث پہ اعتماد کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں اور کتب احادیث میں آئی ہیں، اور تقلید کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وَلَا يَرْفَعُونَ إِلَى التَّقْلِيدِ رَأْسًا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو بدعات سے بھی دور ہیں۔ کہتے ہیں الَّتِي لَا يَخْلُو أَهْلُ مَذْهَبٍ مِّنَ الْمَذَاهِبِ مِنْ شَيْءٍ مِّنْهَا، جبکہ چار جو مسلک ہیں، چار جو مذاہب ہیں، ان کے علماء مکمل طور پہ بدعتوں سے محفوظ رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے بقول امام شوکانی کے۔ کہتے ہیں جو ہمارے ہاں علماء ہیں یہ بل هم علی نمط السلف الصالح فی العمل بما يدل علیہ کتاب اللہ وما صح من سنت رسول اللہ، ہمارے پاس وہ علماء ہیں جو سلف صالحین کے طرز پہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں، کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں، مع کثرت اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب والسنة من نحو وصرف وبيان واصول ولغة وعدم اخلالهم بما عدا ذلك من علوم العقلیہ۔ کہتے ہیں کہ یہ علماء نحو میں بھی ماہر ہیں، صرف میں بھی ماہر ہیں، بلاغت میں بھی ماہر ہیں، اصول فقہ میں بھی ماہر ہیں، عربی لغت میں بھی ماہر ہیں، اس کے باوجود ان علوم سے متاثر نہیں ہوئے، فائدہ اٹھایا ہے اور عمل کتاب و سنت پہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگلے الفاظ بھی ان کی دیکھیے، یہ ساری عبارت ان کی بڑی شاندار ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنَ الْمَزِيَّةِ إِلَّا التَّقَيُّدُ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَطَرْحُ التَّقْلِيدِ فَإِنَّ هَذِهِ خَصِيصَةٌ خَصَّ اللَّهُ بِهَا أَهْلَ هَذِهِ الدِّيَارِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْأَخِيرَةِ وَلَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِمْ إِلَّا نَادِرًا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ علماء اگر ان میں کوئی خوبی نہ ہو سوائے اس ایک خوبی کے کہ صرف کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں، تقلید سے اعراض کرتے ہیں، تو یہ ایسی خوبی ہے، ایسی خصوصیت ہے جو اس آخری زمانے میں اللہ نے یمن کے علماء میں رکھی ہے، دیگر ملکوں کے علماء میں یہ بہت کم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مصر میں، شام میں ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جو تقلید سے دور ہیں، لیکن جتنی کثرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہیں باقی شہروں میں اتنے نہیں ہیں۔ آگے چل کے ابن تیمیہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْأَدِلَّةِ وَيَدَعُ التَّعْوِيلَ عَلَى التَّقْلِيدِ فَهُوَ الْقَلِيلُ النَّادِرُ كَابْنِ تیمیہ وَأَمْثَالِهِ۔ کہتے ہیں باقی شہروں میں علماء اللہ نے پیدا کیے ایسے جو صرف دلیل پہ عمل کرتے تھے اور تقلید پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، لیکن بہت کم ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ اور ان جیسے لوگ۔ پھر کہتے ہیں جیسے آج تقلید کرنے والے تعجب کرتے ہیں کن پہ؟ اہل حدیثوں پہ، سلفیوں پہ، کہ جناب یہ چار مذہبوں میں سے کسی ایک کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو ان پہ تعجب ہے۔ کہتے ہیں وَإِنِّي لَأُكْثِرُ التَّعَجُّبَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَوْجُودِينَ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ وَمَا بَعْدَهُ كَيْفَ يَقِفُونَ عَلَى تَقْلِيدِ عَالِمٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَيُقَدِّمُونَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَعَ كَوْنِهِمْ قَدْ عَرَفُوا مِنْ عِلْمِ اللِّسَانِ مَا يَكْفِي فِي فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بَعْضُهُ۔ کہ مجھے تعجب ہے ان علماء پہ جو چوتھی صدی میں یا اس کے بعد آئے، وہ کیسے ایک عالم دین کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں اور اسے کتاب اللہ اور سنت رسول سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ وہ خود عربی زبان میں سے اتنا جانتے ہیں جس سے کتاب و سنت کی ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔
آگے چل کے کہتے ہیں فقل لی ای فائدۃ لتضییع الاوقات فی المعارف العلمیہ، کہتے ہیں مجھے بتائیے آپ نے اتنے سال لگا دیے علم لینے میں، یہ علم لیا وہ علم لیا، کیا فائدہ ہے آپ کو کہ اگر اس سب کے باوجود آپ نے تقلید ہی کرنی ہے؟ فإن قول إمامه الذي يقلده هو كان يفهمه قبل أن يشتغل بشيء من العلوم سواه، کہتے اگر آپ نے تقلید ہی کرنی تھی تو تقلید کرنے کے لیے آپ کو 20 سال علم لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تقلید اگر آپ نے کرنی ہے، کسی ایک امام کے اقوال پہ ہی عمل کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے، پھر آپ کو 20 سال دینی علم لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ کو کہتے ہیں کما نشاہدہ فی المقتصرین علی علم الفقہ، آج ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو صرف فقہ کا علم لیتے ہیں بس، فإنہم یفہمونہ، وہ فقہ کو سمجھتے ہیں، بل یسیرون فیہ من التحقیق الی غایۃ لا یخفی علیہم منہ شیء، بلکہ فقہ کو اچھی طرح جان لیتے ہیں، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں رہتی، ویدرسون فیہ، فقہ پڑھاتے ہیں، ویفتون بہ، اس فقہ کتاب کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، وہم لا یعرفون سواہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، بل لا یمیزون بین الفاعل والمفعول، فاعل مفعول میں بھی فرق نہیں کر سکتے، والذی ادین اللہ بہ، کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دینی طور پہ کہ انہ لا رخصۃ لمن علم من لغت العرب ما یفهم به کتاب اللہ بعد ان یقیم لسانه بشیء من علم النحو والصرف وشطر مهمات کلیات اصول الفقہ فی ترک العمل بما یفهم من آیات الکتاب العزیز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے عربی لغت اتنی کو سیکھ لی کہ کتاب اللہ کو وہ سمجھ لیتا ہے اور کچھ نہ کچھ علم نحو علم صرف کو بھی جانتا ہے، دیگر علوم کو بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہے، تو میرے نزدیک اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت پہ عمل نہ کرے، کتاب و سنت جو سمجھا ہے اس کو نظر انداز کر دے، اور خصوصاً جب آپ نے کچھ نہ کچھ حدیث بھی پڑھ لی ہے تو کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے اس کو لے لو۔ کچھ بھائیوں نے سوال میری گزشتہ درس کے بعد یہ سوال بھیجا ہے کہ جو چیزیں آپ نے پیش کی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مجتہدین کے لیے ہیں، عام آدمی کے لیے نہیں ہے، ان کے مجتہد جو ہے وہ تقلید نہ کرے۔ بھئی جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ تو یہ قرآن تو سب کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے، خاص لوگوں کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، طالب علموں کے لیے بھی ہے، پبلک کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کی پیروی کا حکم اس کو دے رہا ہوں جو مجتہد ہو، اور جو مجتہد نہیں ہے وہ اس کی پیروی نہ کرے، کسی اور کی کرے۔ اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے سب کو مخاطب کیا اس قرآن میں، سب سے یہی مطالبہ کیا کہ میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کا حکم مانو۔ تو بڑی یہ شاندار ان کی گفتگو ہے، آخر میں یہ ساری گفتگو ویسے پڑھنے والی ہے، کچھ بھی اس میں سے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن آخر میں کہتے ہیں اعلیٰ انی اقول بعد هذا ان من كان عاطلا عن العلوم الواجب علیہ عن العلوم الواجب علیہ الواجب علیہ ان يسأل من يثق بدینہ وعلمہ عن نصوص الکتاب والسنہ فی الامور التي یجب علیہ من عبادت او معاملہ وسائر ما یحدث له۔ اب بات کر رہے ہیں کس کی؟ عامی کی، اس آدمی کی جو عالم دین نہیں ہے اور طالب علم بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں اس آدمی سے کہتا ہوں جس کے پاس علوم نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایسے عالم دین سے پوچھ لے جس کے دین پہ اس کو اعتماد ہے، جس کے علم پہ اس کو اعتماد ہے، اور اس سے پوچھے کتاب و سنت کی نصوص کے بارے میں پوچھے، کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس بارے میں بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے۔
کیونکہ کئی لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی تو تقلید ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے، تقلید ہے. کہتے ہیں فَيَقُولُ لِمَنْ يَسْأَلُهُ، وہ عالم دین سے کہے علمنی، مجھے بتاؤ، اصح ما ثبت فی ذلک من الادلہ، اس مسئلے میں جو صحیح ترین دلائل ہیں وہ مجھے بتاؤ، حتی اعمل بھی، تاکہ میں اس پہ عمل کروں. کہتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِنَ التَّقْلِيدِ فِي شَيْءٍ، یہ تقلید نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ رَأْيِهِ، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ شیخ صاحب، قاری صاحب، آپ کی کیا رائے اس مسئلے میں، بلکہ اس نے بل عن روایتہ، بلکہ اس نے پوچھا ہے کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے. پھر اگر وہ غلط بتائے تو ذمہ داری اس کے اوپر ہے. آپ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا عالم دین ہے، وہ قرآن کا مسئلہ بتائے گا، وہ حدیث کا مسئلہ بتائے گا، اگر اس نے دو نمبری کی ہے تو ذمہ داری اس کے اوپر ہے. لیکن آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ یہ پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، حدیث کیا کہتی ہے. اور آپ کو ایسے علماء مل جائیں گے. کیا ایسے علماء نہیں ہیں؟ آپ ترمذی شریف کا مقدمہ پڑھیں جو کنہوں نے لکھا ہے، ان کے کیا کہتے ہیں، ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، وہ ہمارے حنفی عالم دین ہیں. اس میں ایک مسئلے کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس میں حق اور دلائل امام شافعی کے ساتھ ہیں، لیکن ہم عمل کریں گے اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پہ، کیونکہ ہم مقلد ہیں اپنے امام صاحب کے. تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم یہ بتا دیا کہ حق اس میں کس کے ساتھ ہے، امام شافعی کے ساتھ. تو جب ایسے عالم دین کے پاس جا کے آپ یہ پوچھیں گے کہ مجھے حدیث بتائیں، تو حدیث بتانے پہ مجبور ہوگا. اب آپ اس بتائی ہوئی حدیث پہ عمل کر لیں، یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کون؟ امام شوکانی. کہتے ہیں وَلَٰكِنَّهُ، اب یہ گفتگو امام شوکانی ان سے کر رہے ہیں جو ایسے آدمی کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مقلد ہے. کہتے ہیں وَلَٰكِنَّهُ لَمَّا كَانَ لِجَهْلِهِ لَا يَفْطَنُ الفاظ الکتاب والسنہ وجب علیہ، چونکہ یہ عام آدمی جاہل ہے، کتاب و سنت کے الفاظ کو نہیں سمجھتا، تو واجب علیہ، تو اس پہ واجب ہے ان یسأل من یفطن ذالک، کہ وہ سوال کرے اس سے جو کتاب و سنت کے الفاظ کو، آیات کو، حدیث کو سمجھتا ہے. فہو عامل، یہ عام آدمی بھی عامل بالکتاب والسنہ، یہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہے، بواسطۃ المسئولی، اس عالم دین کے واسطے سے جس سے اس نے سوال کیا ہے، یعنی کہ مقلد نہیں ہے. وَمَنْ أَحْرَزَ مَا قَدَّمْنَا مِنَ الْعُلُومِ عَمِلَ بِهَا بِلَا وَاسِطَةٍ فِي التَّفْهِيمِ وَهَذَا يُقَالُ لَهُ مُجْتَهِدٌ. کہتے ہیں جس نے وہ علوم لے لیے جن کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، نحو بھی سیکھ چکا، صرف بھی سیکھ چکا، فقہ بھی پڑھ چکا، اصول فقہ بھی پڑھ چکا، تو یہ تو براہ راست حکم لینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو تو مجتہد کہنا چاہیے. وَالْعَامِ الْمُعْتَمِدْ عَلَى السُّؤَالِ لَيْسَ بِمُقَلِّدٍ وَلَا مُجْتَہِدٍ، اور وہ جو عام آدمی ہے جو علماء سے سوال کرتا ہے، نہ یہ مقلد کہلائے گا نہ مجتہد. شیخ البانی کیا کہتے تھے کہ اجتہاد اور تقلید کے درمیان ایک درجہ اور بھی ہے، وہ کیا؟ اتباع. تو وہ کہتے تھے عام آدمی کیا ہے؟ مقلد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ متبع ہے، پیروی کرنے والا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی جو اس تک پہنچ گئے. کہتے ہیں بل عامل بدلیل، بلکہ یہ عام آدمی دلیل پہ عمل کرنے والا ہے، بواسطۃ مجتہد یفہمہ معانیہ، اس مجتہد کے ذریعے جو اس کو کتاب و سنت کے معنی بتا رہا ہے. کہتے ہیں وقد کان غالب السلف من الصحابۃ والتابعین وتابعیہم الذین هم خیر القرون من هذه الطبقہ. کہتے ہیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے اکثر لوگ ایسے ہی تھے، اکثر لوگ ایسے ہی تھے. ولا ریب ان العلماء بالنسبۃ الی غیر العلماء اقل قلیل، علماء دوسروں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں. فمن قال انه لا واسطۃ بین المقلد والمجتہد قلنا له قد كان غالب السلف الصالح ليسوا بمقلدین ولا مجتہدین. اگر کوئی کہتا ہے کہ یا آپ مقلد بنے یا مجتہد بنے، یا آپ کیا بنے؟ مجتہد یا مقلد، تو ہم اس سے کہیں گے کہ سلف صالحین میں سے اکثر جو تھے نہ مقلد تھے نہ مجتہد تھے.
اس موضوع پہ لمبی گفتگو کی ہے انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں امام شوکانی۔ تو ابھی تذکرہ ہوا تھا ان کی اس کتاب البدر الطالع کا، تو اس کی مناسبت سے میں نے یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ ان کی مزید کتب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ، فقہی مسائل میں کتاب لکھی، اور یہ وہ ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ پھر ان کی کتاب ہے توحید کے موضوع پہ الدر النضید فی اخلاص کلمۃ التوحید۔ پھر ان کا ایک دیوان ہے جس میں انہوں نے ان کے شعر جمع کیے گئے ہیں، یعنی کہ امام شوکانی شعر کہتے تھے باقاعدہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربی زبان میں کتنے ماہر تھے۔ پھر ان کی کتاب ہے السید الجرار المتدفق علی حدائق الازہار، یہ ان کی بڑی شاندار کتاب ہے۔ یہ بھی فقہی کتاب ہے اور تفصیلی کتاب ہے، زندگی کے آخری ایام میں لکھی ہے۔ تو یہاں اس کتاب میں جو ان کی آراء آئی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کی آخری آراء ہیں۔ پھر ہے ان کی کتاب فتح القدیر الجامع بین فنی الروایتی والدرایتی من علم التفسیر، یہ تفسیر کی کتاب ہے، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام شوکانی کوئی پرانے زمانے کے امام نہیں ہیں، یعنی کہ نہ یہ صحابہ کرام کے زمانے کے ہیں، نہ تابعین کے زمانے کے، نہ تابع تابعین کے زمانے کے، نہ چار اماموں کے زمانے کے، نہ امام تیمیہ کے زمانے کے، نہ ان کے شاگردوں میں سے، بلکہ بہت بعد کے ہیں۔ 1250 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ مقلد نہیں تھے، مجتہد تھے اور تحقیق کرتے تھے، درست قول تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے ان کی کتاب میں آپ کو ایک نور نظر آئے گا، تحقیق نظر آئے گی۔ میں ان کی تفسیر میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں اور عام مفسرین میں کتنا بڑا فرق ہے۔ عام تفسیریں آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، کہیں گے اس بارے میں ایک عالم دین نے یہ کہا ہے، دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے یہ کہا، چوتھے نے یہ کہا، پانچویں نے یہ کہا، چھٹے نے یہ کہا۔ بھائی اب یہ بتاؤ، میں عام آدمی، مجھے بتاؤ ان میں سے کون سا قول لینا ہے، ان میں سے کون سا قول اختیار کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا صحیح ہے۔ لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو میں ان کی کتاب فتح القدیر سورہ نور آیت نمبر 55، چونکہ یہ میں کتاب پڑھا رہا ہوں تو اس کی ایک عبارت میں نے آپ کے لیے اختیار کی کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ذوق ہے ان سے اور کیا ایسے عالم دین کی کتابیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیں آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ کر دوں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وعدہ کس نے کیا جی؟ اللہ نے۔ کن سے؟ جن میں دو چیزیں پائی جائیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو عمل صالح۔ کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ ان کو خلافت دے گا، کہاں پہ؟ زمین میں۔ خلافت کہاں دے گا؟ زمین میں۔ یاد رکھنا آپ نے، بڑی اہم باتیں آگے چل کے پتہ چلے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ نے خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو اقتدار دے گا، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے چن لیا، ان کے دین اسلام۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا، جبکہ پہلے کیا تھا؟ خوف تھا۔ یہ لوگ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہوں گے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو وہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب آئیے امام شوکانی کی طرف، کہتے ہیں وَهُوَ وَعْدٌ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأُمَّةِ، یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے یہ کس سے کیا ہے؟ پوری امت سے۔ وقیلا، دوسرا قول یہ ہے کہ ہوا خاص بالصحابہ، یہ وعدہ اللہ کا پوری امت سے نہیں ہے، صرف صحابہ سے یہ وعدہ ہے۔
کتنے قول ہو گئے؟ 2۔ اب ہیں امام شوکانی، جب بندہ کیا ہو؟ محقق ہو، مجتہد ہو، مقلد نہ ہو، تو پھر اس میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ ولا وجہ لذالک، اس دوسرے قول کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ میرا وعدہ کن سے ہے؟ ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ سے، تو آپ کیوں خاص کرتے ہیں اس کو؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں اس دوسرے قول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فإن الایمان وعمل الصالحات لا يختص بهم، کیونکہ ایمان اور نیک اعمال بجا لانا یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی یہ کام کرے۔ بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الامه، بلکہ یہ دونوں چیزیں اس امت میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ومن عمل بکتاب اللہ وسنت رسولہ فقد اطاع اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے حدیث میں عمل کرے اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، تو اس سے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آگے چل کے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کہا ہے کہ جو یہ 2 کام کریں گے میں ان کو زمین میں کیا دوں گا؟ خلافت۔ کہتے ہیں لَيَجْعَلَنَّهُمْ فِيهَا خُلَفَاءَ يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلُوكِ فِي مَمْلُوكَاتِهِمْ، کہتے ہیں کہ اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا اور وہ زمین میں وہی کچھ کریں گے جو بادشاہ کیا کرتے ہیں اپنی بادشاہت میں اور اپنی مملوکہ چیزوں میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ قَالَ، بہت دور نکل گیا وہ آدمی جس نے یہ موقف اپنایا ہے کہ إِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، کہ یہ وعدہ خلافت دینے کا خاص ہے کن کے ساتھ؟ خلفائے اربعہ کے ساتھ، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یا جس نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے مہاجرین کے ساتھ، اور وہ بھی دور نکل گیا جس نے کہا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَرْضِ أَرْضُ مکہ، کہ یہاں پہ زمین سے مراد کون سی زمین ہے؟ مکہ کی زمین، کہ اللہ ان کو خلافت مکہ میں دے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو زمین پہ خلافت دوں گا، اور آپ کہتے ہیں اس سے مراد مکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں ان کو خلافت مکہ میں دوں گا، اللہ تعالیٰ فی الارض کی جگہ پہ فی مکہ کہہ دیتے۔ وقد عرفت، امام شوکانی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ ایسے موقع پہ اعتبار جو ہوتا ہے وہ آیت کے عام الفاظ کا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، کس وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ نازل چاہے ہوئی ہو صحابہ کی وجہ سے، نازل ہوئی ہو چاہے مکہ کی وجہ سے، لیکن اللہ نے مکہ نہیں کہا، اللہ نے صحابہ نہیں کہا، اللہ کے الفاظ عام ہیں، تو یہ پوری امت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت تک کے لیے وعدہ ہے۔ ایمان تم لے کر آؤ جو صحیح معنوں میں ایمان ہے، نیک اعمال بجا لاؤ، اللہ تمہیں آج بھی کیا دے گا؟ خلافت دے گا۔ اور صرف مکہ میں نہیں، زمین کے ہر ٹکڑے میں جہاں پہ بھی ایک تم کام کرو گے۔ اچھا، اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنی جگہ پہ وہ راجے قرار دے چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں نے کہا تھا ایت خاص ہے صحابہ کے ساتھ وعدے والی، کہا کہ نہیں ساری امت کے لیے۔ پھر کہا گیا جی خلفاء سے مراد کون ہے؟ 4 خلفاء، کہا نہیں بالکل نہیں۔ مہاجرین مراد ہے، کہا بالکل نہیں۔ کہا گیا زمین سے مراد سرزمین مکہ، کہا بالکل نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آگے چلیں، اللہ نے کہا تھا کہ میں ان کو ایسی خلافت دوں گا جیسے ان لوگوں کو دی تھی جو ان سے پہلے ہیں۔ کہتے ہیں وظاہر قولہ کما استخلف الذین من قبلہم کل من استخلفہ اللہ فی ارضہ، کہ اللہ نے کہا نا کہ میں تم کو خلافت ایسے ہی دوں گا، ایمان لانے والوں کو، نیک اعمال بجا لانے والوں کو، جیسے میں نے ان لوگوں کو خلافت دی تھی جو اس سے پہلے ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے زمین میں خلافت دی تھی۔ فلا یخص ذلک ببنی اسرائیل، یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد صرف بنی اسرائیل ہیں، کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کو حکومت دی تھی، یوسف علیہ السلام کو حکومت دی تھی، سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی، نہیں، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے خلافت پہلے زمین پہ دی تھی۔ کہتے ہیں یہ خاص نہیں ہے یہ عہد بنی اسرائیل کے ساتھ، ولا امت من الامم دون غیرہا، اور نہ ہی کسی اور قوم کے ساتھ، جن جن کو بھی اللہ نے خلافت دی تھی ان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ہیں امام شوکانی، اسی لیے ان کی کتب میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ان کی کتاب فتح القدیر پڑھائی جاتی رہی ہے، شاید آج کل بھی پڑھا رہے ہوں، لیکن پہلے مجھے معلوم ہے پڑھائی جاتی رہی ہے۔
مدینہ یونیورسٹی جہاں پہ پڑھنے والے طالب علم دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، مختلف ممالک سے آتے ہیں، وہاں کے علماء نے ان کتابوں کو اختیار کیا جو پوری دنیا کے طالب علموں کے لیے مناسب ہوں۔ تو تفسیر کی باری یہی تو کس کا انتخاب ہوا؟ فتح القدیر کا۔ بلکہ میرے پاس تشریف فرما ہے محمد بن طیب الرحمن زیدی حافظہم اللہ، اللہ دونوں کی حفاظت فرمائے، بیٹے کی بھی باپ کی بھی، یہ پڑھتے رہے ہیں کہاں جی؟ جامعہ ملک خالد میں، ابہا میں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں فتح القدیر پڑھائی گئی۔ اچھا، اب آپ حدیث کی طرف آ جائیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں کلیت الحدیث میں کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ نیل الاوطار۔ آگے تذکرہ آئے گا، وہ بھی امام شوکانی کی کتاب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بڑوں میں سے کسی نے ایک حدیث کی کتاب لکھی، اس کی شرح کی ہے امام شوکانی نے، اور وہ اتنی عمدہ پسند کی گئی ہے کہ اس کو مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کر دیا گیا۔ تفسیر میں فتح القدیر اور حدیث میں ان کی کتاب نیل الاوطار۔ آپ دیکھیں قبولیت ان کی کتابوں کی۔ اور آج جب میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں یہ فقہ پڑھنے کے لیے، ہم کیا پڑھنا چاہ رہے تھے؟ فقہ۔ تو ہماری نظر انتخاب کس کتاب پہ پڑی؟ امام شوکانی کی کتاب درر البہیہ پہ۔ کیوں جی؟ حنبلیوں کی کتابوں پہ کیوں نہیں پڑھی؟ شافعیوں کی کتابوں پہ کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ وہ ایک خاص مسلک کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ہم وہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں جو مسلک کی پابندیوں سے آزاد ہو، جو نمائندگی کرے صرف کتاب و سنت کے دلائل کی۔ کتاب لکھنے والا یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کتاب میں مسائل بیان کرنے ہیں فقہ حنبلی کے مطابق، یا فقہ شافعی کے مطابق، یا فقہ مالکی کے مطابق، یا فقہ حنفی کے مطابق۔ نہیں، ہمیں اس مؤلف کی کتاب پڑھنی ہے جو کتاب میں اہتمام کرے ان مسائل کا جو کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق ہو۔ اور درر البہیہ کا اہتمام علماء کرام نے بہت کیا ہے، خود امام شوکانی نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ امام شوکانی نے کتاب لکھی، لوگوں کو بڑی پسند آئی، امام شوکانی نے پڑھانا شروع کیا اس کو۔ امام شوکانی سے مطالبہ کیا گیا کہ اب آپ اس کی شرح لکھیں، شرح لکھی۔ بلکہ امام شوکانی کی زندگی میں 2 اور علماء نے اس کے اوپر حواشی لکھے۔ اندازہ کریں اس کتاب کی قبولیت کا۔ نواب صدیق حسن خان، ان کا تعلق ہمارے ہندوستان سے ہے، انہوں نے اس کی شرح لکھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو تذکرہ ہو رہا تھا ان کی کتابوں کا، تو ان کی کتابوں میں سے ایک تفسیر ہے فتح القدیر جس کا بھی تذکرہ ہوا۔ من گڑت احادیث کے موضوع پہ انہوں نے کتاب لکھی الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، تاکہ لوگ من گڑت احادیث سے بچ سکیں، دور رہیں۔ ایک کتاب لکھی القول المفید فی ادلۃ الاجتہاد والتقلید۔ پھر وہ کتاب جس کا تذکرہ پہلے میں نے کیا، نیل الاوطار شرح منتقل اخبار۔ منتقل اخبار، اس میں احادیث جمع کی گئیں، جیسے عمدۃ الاحکام میں جمع ہیں، جیسے بلوغ المرام میں جمع ہیں، اور شرح کی نیل الاوطار میں امام شوکانی نے، اور اس کو مدینہ یونیورسٹی کے نصاب کا حصہ بنایا گیا۔ اب امام شوکانی کا کردار لوگوں کی اصلاح میں اور کتاب و سنت کے علوم کو عام کرنے میں، تو یہ کردار امام شوکانی نے ادا کیا کئی طریقوں سے۔ مثال کے طور پہ تدریس، قضاء، کئی سال جج رہے ہیں، کتب لکھی ہیں، شاگرد تیار کیے ہیں۔ تو امت کی اصلاح میں انہوں نے اپنا کردار جو ادا کیا ہے وہ کئی طرح سے کیا ہے۔ سلفی عقیدے کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ یمن میں بہت سے ایسے امور تھے جو شرک و بدعات پہ مشتمل تھے، قبروں پہ گنبد بنے ہوتے تھے، قبر والوں کو لوگ وسیلہ بناتے تھے، قبروں کا طواف کرتے تھے، قبر والوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، قبر والوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے۔ ان سب امور کا امام شوکانی نے مقابلہ کیا اور لوگوں کو ان کفریات سے اور ان بدعات سے بچانے کی ممکن کوشش کی۔ صحابہ کرام کو لوگ برا بھلا کہتے تھے، اس کے خلاف بھی میدان میں آئے، اس موضوع پہ کتاب بھی لکھی۔ کئی لوگ صفات، اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، ان کے اوپر بھی رد کیا۔
اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے تھے ان کے بارے میں ان کے لیے کتاب کون سی لکھی؟ ارشاد الغبی الی مذہب اہل البیت فی صحب النبی، کہ بے وقوفو آل بیت تو صحابہ کرام کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، تم کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ تم کیوں صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہو؟ اور اس کتاب کی وجہ سے یمن میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ پھر صالحین کے معاملے میں جو غلو ہوتا تھا، اولیاء کے معاملے میں، نیک لوگوں کے معاملے میں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی الدر النضید فی اخلاص التوحید۔ اور عقیدے کے موضوع پہ ان کی کئی کتب ہیں، ایک وہی جس کا بھی تذکرہ کیا الدر النضید، پھر ان کی کتاب ہے شرح الصدور بتحریم رفع القبور۔ اس کتاب میں ثابت کیا کہ قبروں کو بہت اونچا بنانا حرام ہے۔ تقلید کے موضوع پہ ان کی بہت سی کتب ہیں، فتویٰ میں ان کی کافی خدمات ہیں، اور قضاء کے بارے میں ان کے بطور جج، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، ان کی بہت خدمات ہیں۔ جج اس موضوع پہ انہوں نے کافی کردار ادا کیا کہ ججوں کے تعلق سے جو خرابیاں ان کو دور کیا جائے۔ ان کی کوشش رہتی تھی کہ ایسے لوگوں کو جج بنایا جائے جو شرعی علوم میں اور عدل و انصاف کے معاملے میں نمونہ بنے۔ 40 سال تک امام شوکانی قاضی رہے ہیں، اور یہ قاضی بننے کے بعد لوگوں کے تحائف قبول نہیں کرتے تھے۔ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ لِيَحْذَرْ الْحَاكِمُ الْمُتَحَفِّظُ لِدِينِهِ الْمُسْتَعِدُّ لِلْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ مِنْ قَبُولِ هَدَايَا مَنْ أَهْدَىٰ إِلَيْهِ بَعْدَ تَوَلِّهِ لِلْقَضَاءِ۔ جس جج کو یہ احساس ہے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ لوگوں کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ فَإِنَّ لِلْإِحْسَانِ تَأْثِيرًا فِي طَبْعِ الْإِنسَانِ، کیونکہ جس کے تحفے آپ قبول کریں گے اس کے تحفے آپ پہ اثر انداز ہوں گے، چاہے آپ سمجھیں کہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ وَالْقُلُوبُ مَجْبُولَةٌ عَلَىٰ حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، دل جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں جو نیکی کرے آپ کے ساتھ۔ تو جب آپ تحائف قبول کریں گے تو آپ کا دل اس سے متاثر ہوگا۔ آپ جب اس کا کیس آپ کی عدالت میں آئے گا 100% انصاف نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس معاملے میں جو رشوت لینے والے لوگ تھے ان کے خلاف بھی امام شوکانی نے بہت کچھ کیا، اور کوشش رہتی تھی کہ جو علماء ہیں اور اہل سنت میں سے ہیں، اہل حدیث جو ہیں، ان کو قاضی بنایا جائے۔ بہت سے علماء کے نام نے امام شوکانی کی بڑی تعریفیں کی ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کی گفتگو کا تذکرہ کیا جائے، لیکن بس یہ بتانا ہے کہ 1250 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 76 سال تھی، 76، اور آج امام شوکانی کی آل میں سے دنیا میں کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اب تھوڑا سا تذکرہ اس کتاب کا جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ کتاب کا موضوع تو آپ جان چکے ہیں کہ اس میں فقہی احکام ہوں گے، حلال و حرام کے مسئلے، نماز روزے کے مسئلے۔ تو یہ کتاب چونکہ لکھی ہے امام شوکانی نے، اچھا ان کی کتاب، اس کتاب سے امت کا اختلاف کم ہوگا کہ بڑھے گا؟ کم ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ کتاب لکھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں کہ جی میں شافعی ہوں، وہ حنبلی ہے، میں مالکی ہوں، میں حنفی ہوں۔ آپ ایک ایسی کتاب کی طرف آ جائیں جو سب کے لیے ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق ہے۔
امام شوکانی کی اس کتاب کی کیا اہمیت ہے کہ امام شوکانی وہ عظیم امام ہیں جنہوں نے کتاب میں آنے والے کئی مسائل پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں. تو ایسے آدمی کی کتاب کتنی عظیم کتاب ہوگی. اور پھر اس کتاب میں آنے والے مسائل کی نوعیت کہ انہوں نے کہا کہ میں وہی مسائل درج کروں گا جن پہ مجھے دلائل ملیں گے. اسی لیے انہوں نے بعد میں شرح لکھی، اس میں دلائل کا اہتمام کیا. اور بتا چکا ہوں کہ اس کتاب کو ان کی زندگی میں بڑی شہرت مل گئی تھی اور وہ ایک عرصہ تک اس کتاب کی شرح بھی کرتے رہے اور ان سے مطالبہ شروع ہو گیا کہ آپ اس کی شرح تحریری طور پہ بھی لکھیں. اور بتا چکا ہوں 2 لوگوں نے تو ان کی زندگی میں اس کی شرح، اس کے حواشی لکھ ڈالے تھے. اور پھر یہ کہ علامہ صدیق حسن خان نے اس کی شرح لکھی. ایسے ہی حاشیہ لکھا علامہ احمد بن محمد شاکر نے اس کتاب کے اوپر. اچھا، اب یہ سوال بھی اٹھتا ہے، ہماری گفتگو کب شروع ہوئی ہے؟ 9 بجے. پھر تو ٹائم تو ہمارا ہو چکا ہے. جی چلیں، یہ 2-3 باتیں بس پھر کروں گا، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. یہ عام طور پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جناب کیسے پتہ چلے گا کہ کتاب امام شوکانی نے ہی لکھی ہے، کہیں غلط طور پہ ان کی طرف منسوب تو نہیں کر دی گئی. ایسا ہر کتاب کے بارے میں ہوتا ہے، تو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کتاب واقعی ان کی ہے. تو یہ کہتے ہیں محقق جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ خود امام شوکانی نے اپنی کتب میں کیا ہے. بدر الطالع میں اس کا تذکرہ کیا ہے. جنہوں نے امام شوکانی کے حالات زندگی لکھے ہیں انہوں نے ان کی اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے. ان کے شاگردوں نے ان کی اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر امام شوکانی کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب موجود ہے. تو اس لیے کتاب انہی کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ کتاب انہوں نے کب لکھی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے. کہتے ہیں امید ہے کہ یہ کتاب انہوں نے 1220 ہجری سے پہلے لکھی ہے، 1220. یعنی کہ کتنی عمر ہوگی ان کی جب یہ کتاب لکھی ہوگی؟ 27 اور 20 تقریباً 47 سال، 47 سال کے ہوں گے وہ جب یہ کتاب لکھی ہے. اچھا، مؤلف کا اس میں منہج کیا ہے؟ ان کا یہ منہج نہیں ہے کہ میں سارے اس فن کے مسائل ذکر کروں گا، بلکہ وہ مسائل ذکر کروں گا جن پہ دلائل ہوں گے، اور ہر دلیل کا اعتبار نہیں بلکہ وہ دلیل جو ثابت ہو قرآن و حدیث سے، اور وہ مسائل جن کے دلائل صحیح ہوں اور جن کی دلالت واضح ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ انہوں نے وہ مسائل ذکر نہیں کیے جو دیگر فقہی کتب میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی. اس کتاب میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن سے امام شوکانی نے اپنی دیگر کتب میں رجوع کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی دل جمعی سے اس کتاب کے درس میں حاضر ہوا کریں گے اور باقی احباب کو بھی آپ ترغیب دیں. جو آپ کی رغبت پہ حاضر ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اس کو لانے کا اجر و ثواب ملے گا. کتاب پہلے بھی بتا چکا ہوں، در البہیہ فی مسائل فقہیہ، جو ایڈیشن میرے پاس ہے یہ دارالعاصمہ مکتبے کی طرف سے ہے اور اس کے محقق کا نام ہے عبداللہ بن صالح بن محمد العبید. اور انشاءاللہ یہ گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں یہ شیئر کیا گیا ہے، دوبارہ بھی شیئر کیا جائے گا. اور جانتے ہیں کہ یہ درس سوموار کو ہوتا ہے اور اس کا لنک انشاءاللہ آج تو خیر لنک لیٹ نشر کیا گیا، شیئر کیا گیا، آئندہ وقت پہ انشاءاللہ لنک جو ہے شیئر کر دیا جائے گا. لنک کے آخر میں واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک ہے تاکہ آپ کے وہ دوست جو واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں ہیں ان کو آپ شامل کروا سکیں اس لنک کے ذریعے. فیس بک پہ بھی آتا ہے اور یوٹیوب پہ بھی آتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.